وہ ایک تاریک برفانی اور خوفناک رات تھی۔ شام کو گھر باطل آئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے بارش شروع ہو گئی اور گرج چمک کے ساتھ اولے پڑنے لگے۔ تیز برفانی ہوائیں جسم کے پار ہوتی جا رہی تھی۔ شام ہی سے سڑکیں سنسان ہو گئی تھی اور دور دور تک نہ آدم نظر آتا تھا اور نہ آدم زاد۔ تیز ہوا سے پیڑ ہل رہے تھے جن کی سائیں سائیں سے وحشت میں اور اضافہ ہو گیا۔ میں نے شام ہی سے آتش داں میں آگ جلا دی اور لحاف میں گھس کر بیٹھ گیا۔ چھن چھن والے واقعے کے بعد سے ہمارا بوڑھا ملازم مظہر بابا میرے ساتھ کمرے میں سونے لگا تھا۔ بابا بھی عشاء کی نماز پڑھ رہا تھا کہ مجھے نیند آنے لگی۔ میں نے کتاب بند کی، لحاف سر تک تان لیا اور سو گیا۔ ابھی مجھے سوئے ہوئے چند گھنٹے گزرے ہوں گے کہ باہر سے کنڈی کھٹکھٹانے کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ پہلے میں یہ سمجھا کہ کنڈی شاید تیز ہوا سے ہل رہی ہے، لیکن کچھ ہی دیر بعد مجھے لگا کہ جیسے باہر کوئی ہے اور زور زور سے کنڈی بجا رہا ہے۔ پہلے رک رک کر اور پھر اس کے بعد جو اس نے زور زور سے کنڈی بجانی شروع کی تو معلوم ہوتا تھا کہ کنڈی چند جھٹکوں میں ہاتھ میں آ جائے گی۔ میں دم سادے پڑا رہا۔ خوف کے جال نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ بابا اٹھ کر بیٹھ گیا اور کھنکھارنے لگا۔ پھر آواز دی، کون ہے؟ بابا کی آواز کے ساتھ ہی کنڈی کی آواز بند ہو گئی اور دروازے پر بھید مارنے کی آواز آنے لگی۔ بابا اٹھا، دروازے کی طرف بڑھا، پھر آواز دی، کون ہے؟ اور دروازہ کھول کر باہر جھانکا۔ دروازہ کھلتے ہی تیز ہوا زناٹے کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ ذرا سی دیر میں کمرہ ہوا سے بھر گیا۔ پھر یہ ہوا ایک چیختی چلاتی آواز کے ساتھ ہوا بگولے کی طرح سارے کمرے میں چکر کاٹنے لگی اور پھر ایک دم سے ایسے نکل گئی جیسے غبارے سے ہوا نکل جاتی ہے۔ چند لمحوں کی اس ہوا نے کمرے کی ہر چیز کو الٹ پلٹ دیا۔ گلدان زمین پر گر پڑا۔ دیوار پر لٹکی ہوئی تصویر دھڑم سے زمین پر آ گری۔ ہوا کے نکلتے ہی مظہر بابا نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور پھر آواز دی، کون ہے؟ لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ کچھ دیر بابا کھڑا رہا، پھر آ کر پلنگ پر لیٹ گیا۔ مجھے آواز دی، میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اسی طرح چپ چاپ دم سادے پڑا رہا۔ پھر اس نے 3 تالیاں بجائی اور کچھ ہی دیر بعد خراٹے لینے لگا۔ میں بہت دیر تک جاگتا رہا اور پھر نہ معلوم کب میری آنکھ لگ گئی۔ اس واقعے نے کچھ دن تک مجھے پریشان کیے رکھا۔ بابا نے بتایا کہ یہ بدروحیں ہوتی ہیں جو ویران راتوں میں بستی والوں کو پریشان کرنے آ نکلتی ہیں۔ اس واقعے کے 3 ہفتے بعد میں رات کو ہاسٹل سے گھر آ رہا تھا۔ عشاء کا وقت ہوگا۔ سلیم احمد میرے ہم جماعت عزیز دوست پھاٹک تک میرے ساتھ آئے۔ پنواڑی کی دکان سے سگریٹ خریدا اور مجھے خدا حافظ کہہ کر واپس چلے گئے۔ میں سائیکل پر سوار ہوا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ سڑک پر بجلی کے کھمبے روشن تھے، لیکن قہر نے ان کی روشنی کو کم کر کے سائے کا سا احساس پیدا کر دیا تھا۔ کبھی کبھار کوئی آدمی گزرتا تو سڑک کی ویرانی کم ہو جاتی اور جیسے ہی وہ نظروں سے اوجھل ہوتا سڑک بائیں بائیں کرنے لگتی۔ ابھی میں تھوڑی دور ہی گیا ہوں گا کہ میں نے دیکھا مجھ سے 20-25 گز کے فاصلے پر کوئی آدمی بید ہاتھ میں لیے میری طرف آ رہا ہے۔ بید اور ہاتھ تو مجھے صاف نظر آ رہے تھے، لیکن آدمی صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں سڑک پر بائیں طرف چل رہا تھا اور وہ بید اور ہاتھ اسی طرف سامنے سے آ رہا تھا۔ میں نے سائیکل کو اور بائیں طرف دیا، بید اور ہاتھ بھی اسی طرف کو ہو گئے۔ میں گھبرا گیا اور سائیکل کو جلدی سے ہاسٹل کی طرف موڑ دیا۔ ابھی میں مڑا ہی تھا کہ میں نے محسوس کیا کہ کوئی کیریئر پکڑ کر سائیکل اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ میں نے آگے بڑھنے کے لیے زور لگایا، لیکن سائیکل 1 انچ آگے نہ بڑھ سکی اور میں سائیکل سمیت زمین پر گر پڑا۔ چھن 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 کی آواز میرے کانوں میں آنے لگی۔ یہ آواز سنتے ہی اتنی زور سے چیخا کہ پاس کی کوٹھیوں سے کئی آدمی نکل آئے۔ میں نیم مردہ حالت میں زمین پر پڑا تھا۔ لوگوں نے مجھے اٹھایا اور حالت دریافت کیا۔ میں نے مری ہوئی آواز میں سارا حال بتایا، لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ ان میں سے ایک نے مجھے پہچان لیا اور بتایا، یہ تو خان صاحب کا بیٹا ہے۔ خوف سے میرا برا حال تھا۔ وہ آدمی مجھے گھر تک پہنچا آئے۔ میں 1 ہفتہ پلنگ پر پڑا رہا۔ جھاڑ پھونک، تعویذ، گنڈے، ڈاکٹر، حکیم، سب کچھ ہوا۔ رفتہ رفتہ اس خوف کا اثر کسی حد تک کم ہوا۔ اب میں نے مغرب کے بعد گھر سے نکلنا بالکل چھوڑ دیا تھا، اور اگر جاتا بھی تھا تو کسی کو اپنے ساتھ لے کر جاتا تھا۔
اندھیرے میں جاتے ہوئے مجھے ڈر لگتا تھا، رات کو سوتے سوتے چونک پڑتا تھا، چھن چھن کی آواز اکثر میرے کانوں میں گونجنے لگتی تھی۔ ایک دن صبح 8 بجے کلاس تھی، مجھے کچھ دیر ہو گئی تھی، اس لیے تیزی سے سائیکل پر جا رہا تھا۔ کالج کے احاطے میں داخل ہو کر میں نے جلدی پہنچنے کے خیال سے پگڈنڈی کا راستہ اختیار کر لیا۔ پیدل آنے جانے والے عام طور پر اسی راستے سے آتے جاتے تھے۔ بائیں طرف ایک املی کا بڑا سا درخت تھا۔ ابھی میں اس درخت کے کچھ فاصلے پر تھا کہ دھم سے ایک آدمی درخت پر سے کودا۔ اس کے جسم پر سے سر غائب تھا، وہی بید اس کے ہاتھ میں تھی۔ کچھ دور میرے آگے آگے چلا اور پھر غائب ہو گیا۔ میں نے وہیں سے سائیکل موڑ دی اور پکی سڑک پر آ گیا۔ سائیکل سٹینڈ پر سائیکل کھڑی کی اور سیدھا کلاس میں چلا گیا۔ میرا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا، میں پسینے سے شرابور تھا اور دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ اس واقعے کے 2-4 دن کی بات ہے کہ میں کالج لائبریری کی کتابیں واپس کرنے اوپر منزل پر گیا۔ کاؤنٹر کے قریب کھڑا اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی بھیدی شکل کا لڑکا میرے پیچھے کھڑا ہے۔ 2 کتابیں اس کے الٹے ہاتھ میں تھی اور وہی بید اس کے سیدھے ہاتھ میں تھی۔ میں بید دیکھ کر ایک دم گھبرا سا گیا اور پھر کتابیں واپس کیے جلدی سے نیچے آ گیا۔ پھر یہ حالت ہوگی کہ میں اکیلا نہ دن میں نہ رات میں کہیں نہ جاتا تھا۔ ایک خوف ہر وقت سائے کی طرح میرے ساتھ رہتا۔ اس کے بعد پھر کوئی واقعہ میرے ساتھ پیش نہیں آیا اور 2 سال گزر گئے۔ اس عرصہ میں اس واقعے کو بڑی حد تک بھول چکا تھا۔ ایک دن رات کو 10 بجے کے قریب میرے ہم جماعت اور عزیز دوست انور عالم صدیقی آئے اور کہنے لگے، رات زیادہ ہو گئی ہے، سینما سے آ رہا ہوں، اگر اکیلا جاؤں گا تو والد صاحب ناراض ہوں گے، تم ساتھ چلو۔ یہ بہانہ بنائیں گے کہ میں تمہارے ہاں تھا اور ساتھ پڑھ رہا تھا۔ ہم دونوں سائیکل پر بیٹھ کر چلے۔ انور کو اس کے گھر چھوڑا اور تھوڑی دیر بیٹھ کر واپس چلا آیا۔ گھر کے قریب پہنچا تو پہلے ایک پہیے کی ہوا نکل گئی اور پھر فوراً ہی دوسرے پہیے کی ہوا نکل گئی۔ میں جلدی سے سائیکل پر سے اترا اور سائیکل کو ہاتھ میں پکڑ کے گھر کی طرف چلنے لگا۔ میں نے محسوس کیا کہ کسی نے میری سائیکل کو مضبوطی سے پکڑ لیا ہے۔ میں نے اسے آگے بڑھنے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہا۔ کچھ دیر بعد مجھے اندازہ ہوا کہ اب سائیکل گرفت سے آزاد ہے اور آگے بڑھ سکتی ہے۔ میں نے سائیکل کو جیسے ہی آگے بڑھایا اور اتنے میں کسی نے بید کی مونٹھ میری گردن پر ڈال کر مجھے اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیا۔ میں زور زور سے چیخنے لگا۔ میری چیخیں سن کر آس پاس کے لوگ باہر نکل آئے۔ لوگوں کے آتے ہی بید میری گردن سے ہٹ گئی۔ میں چکرا کر زمین پر گرا۔ لوگوں نے سہارا دے کر مجھے اٹھایا اور گھر تک پہنچا دیا۔ اس دن کے بعد سے میں نے وہ کمرہ چھوڑ دیا، اوپر کی منزل پر اپنے دوسرے بھائیوں کے ساتھ رہنے لگا۔ یہ وہ زمانہ تھا، پاکستان کا اعلان ہو چکا تھا اور ہندو مسلم فسادات کی آگ پورے ملک میں بھڑک رہی تھی۔ اگست 1947 میں پاکستان آ گیا اور تقریباً 2 سال بعد 1949 میں شاہد احمد دہلوی ایڈیٹر ساکی میرے عزیز دوست سے میری ملاقات کراچی میں ہوئی۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے تھوڑے سے فاصلے پر پیر الہی بخش کراچی کالونی میں رہتے تھے۔ مہینے میں 1-8 بار ان کے ہاں گانے کی بڑی محفل جمتی تھی۔ ہفتے کا دن تھا اور ان کے ہاں دعوت تھی اور اس کے بعد گانا بجانا بھی۔ رات کے 3 بجے کے قریب محفل ختم ہوئی اور ہم سب لوگ رخصت ہو کر گھر سے باہر آئے تو ان کے گھر کے سامنے برکت کے بہت بڑے اور پرانے درخت پر لاکھوں کی تعداد میں جگنو چمک رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر سب بہت خوش ہوئے۔ دوسرے دن شام کو جب میں شاہد صاحب کے ہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ برکت کا سارا پیڑ جل کر کوئلہ بن گیا ہے۔ شاہد احمد دہلوی نے بتایا کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہوا کہ اس درخت میں آگ کب اور کیسے لگی اور کیسے بجھی۔ صبح کو جب ہم سو کر اٹھے اور گھروں سے باہر نکلے تو درخت کوئلہ بنا کھڑا تھا۔ برسوں اس درخت کی یہی حالت رہی۔ ایک دن دوپہر کے وقت میں شاہد صاحب کے گھر سے واپس آ رہا تھا کہ دیکھا کہ اسی برکت پر ایک آدمی پیر لٹکائے بیٹھا ہے۔ سر اٹھا کر اوپر دیکھا تو جسم سے سر غائب تھا اور میری حیرت کی کوئی انتہا نہیں رہی کہ وہی بید برابر کی شاخ پر لٹکی ہوئی تھی۔ میں جلدی سے شاہد صاحب کے گھر واپس آیا اور شاہد صاحب کو کھڑکی میں سے بغیر سر کے آدمی اور لٹکی ہوئی بید کو دکھایا۔ وہ پیر لٹکائے اسی طرح بیٹھا تھا اور اسے دیکھ کر شاہد صاحب بھی خوف زدہ ہو گئے اور اشرف صبوحی صاحب کے بھائی وسیع اشرف صاحب سے سارے گھر کو کلوا دیا، یعنی کہ آیات پڑھ کر کچھ کیلیں لگوائی گئی تاکہ گھر بدروحوں سے محفوظ رہے۔ ایک دن شاہد صاحب نے بتایا کہ رات کو 3 بجے کے قریب اس درخت سے عجیب و غریب ڈراؤنی آوازیں آتی رہیں۔
جیسے کوئی کسی کا گلا گھونٹ رہا ہو، جیسے دو آدمی ایک دوسرے کو قتل کرنا چاہتے ہوں۔ ان آوازوں کو سن کر محلے والے گھروں سے باہر نکل آئے۔ چاروں طرف اندھیرا تھا، گلیوں میں روشنی نہیں تھی۔ اماوس کی رات تھی۔ ٹارچ سے درخت پر روشنی ڈالی، لیکن درخت اسی طرح چرچراتا رہا۔ اسی طرح آوازیں آتی رہی، لیکن کچھ نظر نہ آیا۔ کچھ دیر بعد وہ آوازیں بند ہو گئی۔ اس واقعے نے سارے محلے کو دہشت زدہ کر دیا۔ اس واقعے کے کئی سال بعد میں کھانا کھا کر ٹہلنے کے لیے نکلا۔ ٹہلتے ٹہلتے پل کے پاس پہنچا۔ کچھ دور چلا ہوں گا کہ ایک پتھر میرے سامنے آ گرا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں سمجھا کہ کسی بچے نے پتھر پھینکا ہوگا جو اتفاق سے آ کر یہاں گرا۔ ابھی میں 2-4 قدم ہی چلا ہوں گا کہ ایک اور پتھر پہلے سے بھی زیادہ قریب میرے سامنے آ کر گرا۔ میں نے مڑ کر دیکھا، مجھے دائیں بائیں آگے پیچھے کوئی نظر نہیں آیا۔ پھر میں آگے بڑھا، اب ایک پتھر اور آ کر گرا۔ اس کے بعد پتھر آنے کی رفتار بڑھ گئی۔ میں تیزی سے آگے کی طرف بڑھا۔ پتھر پیچھے کی طرف سے آ رہے تھے۔ چند 100 گز چلنے کے بعد بائیں طرف کی سڑک پر مڑ گیا جس پر ابن انشائی رہتے تھے۔ ان کے گھر پہنچا، دروازے کو دستک دی کہ اتنے میں ایک اور پتھر میرے قریب آ کر گرا، اور پھر جتنی دیر میں ان کے گھر میں سے کوئی آ کر دیکھتا کہ کون آیا ہے، پتھر میرے قریب آ کر گرتے رہے۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور ابن انشا باہر نکلے اور مجھے اندر لے گئے۔ بہت دیر ان سے باتیں کرتا رہا، اور پھر جب وہ مجھے چھوڑنے دروازے پر آئے تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی انشا، ذرا پل تک میرے ساتھ چلیے۔ ابن انشا کچھ پل تک میرے ساتھ آئے اور پھر خدا حافظ کہہ کر واپس چلے گئے۔ میں بڑی سڑک سے چل کر اپنے گھر واپس آ گیا۔ 2-3 دن کے بعد اخباروں میں پڑھا کہ کئی رات سے ابن انشا کے گھر پتھر آ رہے ہیں۔ پولیس کی ساری کوششیں ناکام ہو گئی۔ یہ معلوم نہ ہو سکا کہ پتھر کون پھینک رہا ہے، اور پتھر کہاں سے آ رہے ہیں اور کیوں آ رہے ہیں۔ تقریباً 1 ہفتے تک اخباروں میں اس عجیب و غریب حیرت ناک واقعے کا چرچا ہوتا رہا، اور پھر اسی طرح مسلسل آتے رہے، پھر خود ہی اچانک بند ہو گئے۔ اس واقعے سے ابن انشا کے دل پر کیا گزری وہ جانتے ہوں گے۔ 3 سال پہلے کی بات ہے۔ میں اور میری بیوی رات کو 12 بجے کے قریب سینما سے واپس ہوئے۔ بھوک سخت لگی ہوئی تھی۔ سوچا کہ کھانا باہر ہی کھا لیا جائے۔ بند روڈ کراچی پر ہوٹل شیراز کے، جو رات کے 2 بجے تک کھلا رہتا ہے، اور کار میں بیٹھے بیٹھے میں کھانا کھانے لگا۔ کھانے کے دوران فقیر پر فقیر آتے رہے۔ ابھی ہم ہاتھ دھو رہے تھے کہ ایک اور آدمی جو سامنے کی دکان پر سیڑھیوں پر گردن جھکائے خاموش بیٹھا تھا، ہمارے پاس آیا اور میری بیوی سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، بیگم صاحب، میں بہت غریب آدمی ہوں، فقیر نہیں ہوں، حالات کا مارا ہوں، میں بھیک نہیں مانگتا، آپ مجھ سے یہ خرید لیجئے۔ یہ کہہ کر اس نے بید میری بیوی کی طرف بڑھا دی۔ جب میں نے بید دیکھی تو سناٹے میں آ گیا۔ میں نے بیوی سے کہا کہ اسے 10 روپے دے دو۔ بیوی نے مجھے گھور کر دیکھا۔ میں نے پھر اصرار کیا کہ اسے 10 روپے دے دو۔ بیوی نے اسے 10 روپے دے دیے اور بید کو پیچھے کی سیٹ پر ڈال دیا۔ بل ادا کر کے ہم فوراً وہاں سے چل دیے۔ مجھے ہر دم یہ خیال ستا رہا کہ یہ بید پھر کہیں اور کوئی نئی مصیبت نہ لائے، کہیں انگڑائی لے کر جاگ نہ جائے اور ہم پر حملہ نہ کر دے۔ راستے میں میری بیوی مجھ سے سوال پر سوال کرتی رہی۔ میں نے جھنجھلا کر صرف اتنا کہا، خدا کے واسطے چپ ہو جاؤ، میں گھر چل کر بتاؤں گا۔ گزشتہ 25 سال کے واقعات ایک ایک کر کے میرے سامنے آ رہے تھے، اور خوف مجھے اپنی لپیٹ میں لے کر پسینے کی شکل میں پیشانی سے بہہ رہا تھا۔ اس کے بعد پھر کوئی واقعہ میرے سامنے پیش نہیں آیا۔ وہ بید آج بھی میرے پاس محفوظ ہے، لیکن اسے استعمال کرنے کی میں نے آج تک ہمت نہیں کی۔ ایک بڑے صندوق میں لحافوں کے نیچے برسوں سے دبی پڑی ہے۔ اب بھیا بھی اس دنیا میں نہیں ہے کہ یہ بید میں ان کو واپس کر دوں۔ ان کے باپ کی نشانی تھی، اور مرتے دم تک چچا میاں سے اس بید کے کھو جانے کی وجہ سے ناراض رہے۔ Yeah.